غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا، اسے زبان عطا فرمائی۔ ہمارے پاس قوت بیان ہے، جانور کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کا کتنا بڑا ناشکرا ہے، تیرے پروردگار نے تجھے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ان دو آنکھوں کی قیمت کیا ہے؟ ذرا اس اندھے انسان سے پوچھو جس نے دنیا کے اندر کوئی کلر نہیں دیکھا ہے، کوئی رنگ نہیں دیکھا ہے، جو پیدا ہوا ہے تب سے لے کر کے اس کے لیے دنیا میں ایک ہی رنگ ہے، وہ کالا رنگ جانتا ہے، ساری دنیا اس کے لیے کالی ہے، اس نے کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں دیکھا ہے۔ ان دو آنکھوں کی قیمت اس اندھے انسان سے پوچھو جو دنیا کی تمام نعمتوں کو محسوس تو کر سکتا ہے مگر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور اے میرے بندو، آنکھوں کے بعد ذرا غور کرو، ہم نے تم کو زبان عطا فرمائی، ہم نے تم کو دو ہونٹ عطا فرمائے۔ اسی زبان کو اگر کاٹ دیا جائے تم گونگے ہو جاؤ گے، تم چاہ کر کے بھی بول نہیں پاؤ گے۔ زبان اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اسی زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم استغفار پڑھتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ زبان اگر اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے تو اس زبان کے ذریعے بڑے خطرناک بھی کام ہو رہے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے آج جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اسی زبان کے ذریعے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو پر حملہ بھی کر رہا ہے، اسی زبان کے ذریعے غیبت بھی ہو رہی ہے، اسی زبان کے ذریعے چغلی بھی ہو رہی ہے، اسی زبان کے ذریعے اللہ کے دین کا، قرآن کا، اسلام کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے اتنی کڑوی بات بولی جاتی ہے کہ کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی زندگی میں زہر گھول دیا جاتا ہے۔ زبان بہت اچھی چیز بھی ہے، بہت خراب چیز بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ زبان سے ایک غلط بات تم کو جہنم میں لے کر کے جا سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہے، بہت خوش کر دیتی ہے۔ انسان کی زبان سے ایک جملہ ایسا نکل جاتا ہے، ایک لفظ ایسا نکل جاتا ہے جو اللہ کو راضی کر دیتا ہے، اور اس ایک لفظ کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان
اپنی زبان سے ایک لفظ ایسا بول دیتا ہے، ایک شبد ایسا بول دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. لا یلقی لہا بالن، انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنی خطرناک بات بول دی ہے. یہوی بہا فی جہنم، اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک بات کی وجہ سے. میری پیاری ماں بہنوں، زبان کا غلط استعمال کرنے میں آپ کا نمبر ہم سے آگے ہے. کہا جاتا ہے کہ 4 عورتیں اگر ساتھ میں بیٹھ جائیں، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ 4 عورتیں اکٹھے بیٹھی اور آپس میں بات نہ کرتی. 1 گھنٹہ یہ عورتیں موبائل پر بات کرتی ہیں اور 1 گھنٹہ بات کرنے کے بعد بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ابھی تو قاعدے سے بات نہیں ہوئی، ابھی تو ٹھیک سے بات نہیں، چلو فرصت میں بات کریں گے. 1 گھنٹہ بات کرنے کے بعد ہم اور آپ بات کرتے ہیں موبائل پر 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ. ان کی بات 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کے بعد بھی فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، چلو بعد میں فرصت ملے گی تب بات کریں. اتنی بات نہیں. میری پیاری ماں بہنوں، برا نہ ماننا، اللہ کے پیارے نبی نے معراج کے موقع پر جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی تھی. آپ نے جب صحابہ کو بتایا انی اریت کنا اکثر اہل النار، میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں دیکھا ہے. ایک عورت کھڑی ہو گئی، اے اللہ کے نبی، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی تو سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، پھر ہم جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گے؟ نبی اکرم نے فرمایا تمہارے اندر 2 چیزوں کی بہت بڑی کمی ہے. تکثرن اللعن، تم زبان کا غلط استعمال بہت زیادہ کرتی ہو، لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو، غیبت اور چغلی بہت زیادہ کرتی ہو. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے شوہروں کی تم ناشکری کرتی ہو، شوہروں کی تم نافرمانی کرتی ہو. شوہر بیچارہ زندگی بھر تمہارے ساتھ احسان کرے، زندگی بھر تمہارے ساتھ بھلائی کرے، ایک کمی اگر اس کے اندر تمہیں نظر آ جائے، تم زندگی بھر کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہو، تم بہت بڑی ناشکری ہو. ہو سکتا ہے ہماری مائیں بہنیں سوچیں مولوی صاحب بہت خطرناک بول رہے ہیں، ان کو آئندہ بلانا نہیں ہے، ہم لوگوں کے خلاف بول رہے ہیں. لیکن فیکٹ ہے، یہ سچائی ہے. مردوں سے زیادہ اس معاملے میں عورتیں کمزور ہیں. لیکن میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو جو ہم اپنے منہ سے جو بھی بات بولتے ہیں، چاہے وہ مائیں بہنیں بولتی ہوں یا ہم اور آپ بولتے ہوں، ایک بات اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. میں تقریر کر رہا ہوں، میرے موبائل میں تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ میں نے ریکارڈنگ شروع کی، بٹن دبانا بھول گیا، ریکارڈنگ نہیں ہو پائی. ہو سکتا ہے ہم اپنے موبائل کے اندر ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو ہم نے ریکارڈ کر کے جو فائل اپنے موبائل کے اندر سیو کی وہ فائل ہی ڈیلیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے. ہماری دنیا کی ریکارڈنگ ختم ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالی ہمارے منہ سے نکلنے والی ایک بات کو ریکارڈ کر رہا ہے. اور اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی ریکارڈنگ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے بندو، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، تم اپنے منہ سے جو کچھ بولتے ہو، ہمارا ایک فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، ہمارا ایک فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا. ہم نے اس زبان سے جو جھوٹ بولے ہیں، اس زبان سے جو گالیاں بکی ہیں، اس زبان سے جو غیبتیں کی ہیں، کل قیامت کے دن ہماری زبان گواہی دے گی. اللہ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن تمہاری زبانیں گواہی دیں گی. میرے پیارے بھائیوں، تلوار کا زخم تو بھرا جا سکتا ہے،
بندوق کی گولی چلانے کے بعد وہ اس گولی سے انسان بچ سکتا ہے، مگر زبان کا جو زخم ایک بار لگ جائے وہ بہت مشکل سے ختم ہوتا ہے۔ زبان سے دیا جانے والا زخم جلدی دور نہیں ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، زبان کا زخم کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمین خریدی۔ حضرت عائشہ کے بھانجے کو پتا چلا، جن کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر کو پتا چلا کہ میری خالہ نے فلاں کی زمین خریدی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کو برا لگا، انہوں نے کہا کہ میری خالہ نے اچھا نہیں کیا، وہ زمین نہیں خریدنی چاہیے تھی۔ انہوں نے اگر اتنا کہہ دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن انہوں نے آگے جملہ استعمال کر دیا، لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ وَلَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، اگر میری خالہ نے اس زمین کا لین دین ختم نہیں کیا، یہ سودا اگر کینسل نہیں کیا، تو میں زبردستی اپنی خالہ کو یہ زمین خریدنے نہیں دوں گا، میں روک دوں گا اپنی خالہ کو۔ زبان کا غلط استعمال۔ خالہ کا مقام ماں کے برابر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ کے بارے میں تھوڑی سخت بات استعمال کی۔ اماں عائشہ کے دل پر یہ بات جا کر کے لگ گئی۔ بچہ اگر ماں سے تھوڑا تیز آواز میں بات کر دینا، ماں کو اس سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اچھی بات بھی آپ غلط انداز میں بول دیتے ہیں، سامنے والے کو بری لگ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ماں باپ سے جھڑک کر بات مت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ماں باپ سے تم غلط بات مت کرو، صحیح بات بھی ڈانٹنے والے انداز میں، سخت انداز میں مت کرو۔ حضرت عائشہ کو برا لگا، حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ خالہ نے قسم کھا لی بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر کو پتا چلا میری خالہ نے قسم کھا لی ہے، انہوں نے معافی مانگی، نہیں میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، میں نے قسم کھا لی ہے، میں اپنی قسم نہیں توڑوں گی، میں بات نہیں کروں گی تم سے۔ عبداللہ بن زبیر نے کچھ لوگوں کا واسطہ لگایا، کچھ لوگوں کا سورس لگایا، میری خالہ کو منا لو، میری خالہ کو راضی کر لو، میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، بات نہیں کرتی ہے، میری خالہ مجھ سے بات کرنا شروع کر دیں، میری خالہ کو راضی کر لو۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے دیکھا جب کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے ایک جذباتی طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے دو صحابہ سے ملاقات کی۔ یہ کون سے دو صحابہ تھے؟ ایک کا نام عبد الرحمن بن اسود تھا اور دوسرے کا نام مسور بن مخرمہ تھا۔ یہ دونوں صحابہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ قبیلے بنو زہرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ اللہ کے رسول کے نانیحال کا قبیلہ تھا، یہ اللہ کے نبی کے ماموں لوگوں کا قبیلہ تھا، اور اللہ کے نبی کو اپنے نانیحال سے بڑا پیار تھا، اور جس سے نبی کو پیار تھا نبی کی بیویوں کو بھی اس سے پیار تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سوچا اماں عائشہ کسی کی بات نہیں مان رہی ہیں، جب نبی کے خاندان، نبی کے نانیحال کے خاندان اور نبی کے ماموں کے خاندان کے لوگوں کو میں لے کر کے جاؤں گا تو شاید میری بات مان لیں۔ اب یہ دونوں پہنچے، پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی اس کے پہلے۔ جب یہ دونوں حضرت عائشہ کے گھر میں پہنچے تو پردہ لگا ہوا تھا۔ ان دونوں نے اجازت مانگی، حضرت مسور نے اور عبد الرحمن نے اجازت مانگی کہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ کو پتا نہیں ہے کہ ساتھ میں عبداللہ بن زبیر میرے بھانجے بھی ساتھ میں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب اندر آ سکتے ہیں، حضرت عائشہ نے کہا سب اندر آ جاؤ۔
جب یہ تینوں لوگ مکان کے اندر گئے، اب مکان کے اندر ایک الگ پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے اس پار حضرت عائشہ ہیں اور اس پار یہ تینوں لوگ ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کے زمانے میں پردہ کیسا ہوتا تھا۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج سدھارتھ نگر اور بستی اور گونڈا اور بلرام پور کے بہت سارے جلسوں میں میرا آنا ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان جلسوں میں بہت ساری نوجوان بہنیں ہماری بغیر پردے کے اور مکمل میک اپ کر کے اور سج دھج کر کے سور کر کے جلسوں میں آتی ہیں، اور نوجوان لڑکوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ سڑکوں پر ان لڑکیوں کے پیچھے گھوما کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ منظر اب تک تو ہم نے شادیوں میں دیکھا تھا، یہ منظر ہم نے بازاروں میں دیکھا تھا، یہ منظر ہم نے غلط جگہوں پر دیکھا تھا، لیکن ایک دینی جلسے میں، ایک دینی پروگرام میں اگر یہ چیز نظر آتی ہے، بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑا بگاڑ ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ عورت جب جوان ہو جائے، اسلام یہ کہتا ہے اس کے چہرے اور اس کی ہتھیلی کے علاوہ پورا بدن کور ہونا چاہیے، اور گھر کے باہر جب نکلے تو چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ نئے نئے کپڑے پہن کر، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر کے، کریم اور پاؤڈر لگا کر، پرفیوم لگا کر آپ جلسے میں آ رہی ہیں، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ میرے نبی نے خوشبو لگا کر کے عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ مسجد سے زیادہ صاف ستھری جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ مسجد سے زیادہ پاک صاف جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے نبی نے عورت کو مسجد میں بھی خوشبو لگا کر کے آنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے، اس کی ایک ٹائم کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ مسجد میں نماز قبول نہیں ہوگی، اور بجہاں کے جلسے میں آپ آ رہی ہیں، آپ کا جلسہ قبول ہو جائے گا اللہ کے۔ میری ماں بہنوں، نبی کے زمانے کا پردہ دیکھو۔ حضرت عائشہ ساری امت کی ماں ہیں، سارے صحابہ ان کی اولاد کی طرح ہیں، مگر یہ رشتہ احترام کا ہے، پردے کا حکم اپنی جگہ۔ یہاں تو گاؤں کے لڑکے چلے آتے ہیں گھر میں، چچی اور دادی اور خالہ اور مامی اور پھپھی کہتے ہوئے گھر میں چلے آتے ہیں، جوان لڑکیاں ان کے سامنے سے گزر رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں۔ ارے یہ تو اپنے گاؤں کا لڑکا ہے، گاؤں کا لڑکا ہے تو پردہ نہیں کرنا ہے۔ خالہ کے لڑکے گھر میں آ رہے ہیں، پھوپھی کے لڑکے گھر میں آ رہے ہیں، چاچا کے لڑکے گھر میں آ رہے ہیں، اور اپنی چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد بہنوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے۔ نہیں نہیں میری پیاری ماں بہنوں، خالہ زاد بھائی بہن بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، مامو زاد بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، چاچا زاد بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ جب لڑکی جوان ہو جائے تو اپنے چچا کے لڑکے، اپنے ماموں کے لڑکے، اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی اس کو پردہ کرنا ہے، یہی شریعت کی تعلیم ہے۔ ارے مولوی صاحب تو بہت مشکل مسئلہ بتایا دیو، اس پر کیسے عمل ہوگا؟ خالہ کے لڑکے تو آتے رہتے، ماموں کے لڑکے تو آتے رہتے، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے، یہی سے گھروں میں بگاڑ آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ دیور اپنی بھابھی کے سامنے جا سکتا ہے کہ نہیں، جوان دیور ہے اپنی بھابھی سے تنہائی میں ملاقات کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ارے بھائی بھابھی تو ماں کے جیسی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہوگی، ہندوستان کے اندر ہوتی ہوگی، ہندوستانی کلچر میں ہوتی ہوگی، اسلام میں بھابھی ماں کے درجے میں نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بھابھی بھابھی ہے، دیور دیور ہے، اور اللہ کے رسول نے جو لفظ استعمال کیا بڑا خطرناک اور بڑا ڈینجرس لفظ استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا الحنف الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، موت۔ یہ موت کیوں کہا؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے موت کہا ہے کہ اس رشتے میں اکثر گڑبڑی ہوتی ہے، اگر دیور کے ساتھ بھابھی نے نعوذ باللہ اگر غلط کام کر دیا تو چونکہ بھابھی شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ عورت اگر غلط کام کرے تو اس کی سزا کون سی سزا ہے؟ سزائے موت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دیور کو بھابھی کے لیے موت قرار دیا۔ اور بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بتایا ہے، دیور بھابھی کے لیے موت ہے کا مطلب یہ ہے
جب دیور اور بھابھی کے درمیان پردہ نہیں ہوگا اور دیور اور بھابھی کے بیچ میں ہنسی مذاق اور بیہودہ باتوں کا سلسلہ چلے گا تو گھر کے اندر بے حیائی آئے گی اور گھر کے اندر سے حیا کی موت ہو جائے گی، حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہاں آپ دیکھیں یہ دونوں صحابی جب حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں پردہ لگا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کو پار کر کے اپنی خالہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی خالہ کے گلے لگ جاتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ خالہ جان معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کے بارے میں سخت جملہ استعمال کر دیا ہے، خالہ جان آئندہ ایسا جملہ استعمال نہیں کروں گا، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ عبداللہ بن زبیر روئے جا رہے ہیں، حضرت عائشہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں اے میرے بھانجے، میں نے اللہ کے نام کی نذر مانی ہے، میں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے، میں تجھ سے بات کرنا، میں نے تجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، میرے اوپر دباؤ نہ ڈال، میرے اوپر زور نہ ڈال، میری قسم نہ توڑنے کی کوشش کر۔ عبداللہ بن زبیر رو رہے ہیں، خالہ بھی رو رہی ہیں، ادھر وہ دونوں صحابی جو آئے تھے ان کی بات کرنے کے لیے پردے کے اس پار سے، وہ دونوں کہتے ہیں اماں عائشہ آپ تو ہم سب کی ماں ہیں، آپ سے ہم نے دین سیکھا ہے، آپ سے ہم نے اسلام سیکھا ہے، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ توڑے رکھے، بات چیت بند رکھے۔ اماں عائشہ آپ اپنے سگے بھانجے سے اتنی ناراض کیوں ہیں، آپ اپنے سگے بھانجے سے بات چیت کیوں بند رکھے ہوئے ہیں؟ اماں عائشہ مان جائیے اور اپنے بھانجے کو معاف کر دیجیے۔ آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے، انہوں نے معاف کیا اور اپنی اس قسم کو جو ٹوٹ گئی تھی، اس قسم کے ٹوٹنے کا کفارہ انہوں نے کیا ادا کیا؟ 40 غلام آزاد کیے۔ اور حضرت عائشہ جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ ہوتی ہے زبان، اتنی زہریلی ہوتی ہے، ایک زہریلی بات انسان کے سینے پہ جا کے ایسی چبھ جاتی ہے کہ زندگی بھر کے لیے آدمی بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، تیر اور تلوار کا زخم تو بھرا جا سکتا ہے مگر زبان کا زخم بھرا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں زبان کی حفاظت کرو، زبان کا غلط استعمال مت کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی من نجات، تو نجات کس چیز میں ہے؟ نجات اگر پانا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم نے فرمایا 3 کام کر لو تم نجات پا جاؤ گے، 3 کام تم کر لو نجات پا جاؤ گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ 3 کام کر لو۔ نمبر 1 امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، گھر کے اندر، گھر کے باہر نکلو، ضرورت پر نکلو، گھر کے باہر کا کام جب ہو جائے تو اپنے گھر کے اندر آ جاؤ۔ بھی ملک کے حالات جو چل رہے ہیں آپ جان رہے ہیں کیا حالات ہیں، یہ بہت احتیاط کا وقت ہے اور اپنے جذبات پر بڑے کنٹرول کرنے کا وقت ہے، اس لیے کہ فتین اور فسادی قسم کے لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم ذرا سا طیش میں آئیں اور ہمارے جان و مال اور ہماری عزت و آبرو پر وہ حملہ کر سکیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت احتیاط اور بہت ہی ہوش سے کام لینا پڑے گا میرے بھائی۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزارو، یعنی گھر کے باہر کا مطلب یہ کہ بھئی آپ نے کاروبار کر لیا، دکان سے آپ گھر آئے تو پھر اب زیادہ تر ٹائم گھر پہ گزارو، یہ نہ ہو کہ دن بھر دکان سے آئے اب دوستوں کے ساتھ بیٹھے، بیوی بیچاری بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں، دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ اپنا وقت اپنے گھر والوں کو دو، اپنے بیوی بچوں کو دو۔
اور تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر اللہ تعالیٰ کیا تمہیں نجات پانا ہے تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جایا کرو، اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے رویا کرو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ تین کام اگر تم کر لو گے تو اللہ کی نجات پا جاؤ گے۔ یہ ہوتی ہے زبان میرے بھائی۔ زبان سے جو غلط کام ہم کرتے ہیں، بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، لیکن آج کی تقریب میں چاہتا ہوں جلدی میں زبان سے کیے جانے والے 10 بڑے بڑے جو کرائم ہیں، 10 بڑے بڑے اپرادھ ہیں، 10 بڑے بڑے جو گناہ ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کر کے پھر اپنی تقریر انشاءاللہ میں سمیٹ لوں گا، کیونکہ مجھے جانا بھی ہے، نکلنا بھی ہے۔ زبان سے سب سے پہلا جو سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے زبان سے، کہ ہم اللہ کے بارے میں ایسی بات بول رہے ہیں جس کی ہمیں نالج نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، مکان کی چھتوں پر ہرے ہرے جھنڈے لگ گئے۔ پوچھو بھائی یہ جھنڈے کیوں لگ گئے؟ کہنے لگے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اسی مہینے کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔ ہم اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں۔ کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے اگر ربیع الاول کے مہینے میں نبی پیدا ہوئے ہیں تو اسی مہینے میں نبی کا انتقال بھی ہوا ہے۔ اگر نبی کا پیدا ہونا یہ خوشی کا موقع ہے تو کیا نبی کی وفات کا ہونا یہ غم کا موقع نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں؟ صحابہ کی زندگی میں سب سے برا دن اور سب سے کالا دن اور سب سے سیاہ دن کون سا دن تھا؟ یہ وہی دن تھا جب جناب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو چھوڑ کر کے دنیا سے چلے گئے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نبی کی پیدائش کا جشن منا رہے ہو تو پھر اسی مہینے میں آپ کو نبی کی وفات کا غم بھی منانا پڑے گا۔ اگر پیدائش کا جشن ہر سال منایا جا رہا ہے تو غم کی یاد بھی ہر سال منانی پڑے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں ہم نبی سے محبت اگر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں نبی کے صحابہ جو نبی کے سب سے زیادہ چاہنے والے تھے، کیا نبی کے صحابہ نے کبھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا؟ کبھی ربیع الاول کے مہینے میں اپنے مکان کی چھتوں پر انہوں نے جھنڈے لگائے؟ اگر صحابہ نے نہیں منایا تو ہم صحابہ سے بڑھ کے نبی کو چاہنے والے کیسے ہو گئے؟ لہٰذا اس مہینے میں نہ غم منانا ہے، نہ خوشی منانا ہے، نہ نبی کی پیدائش کا جشن منانا صحیح ہے، نہ نبی کی وفات کا غم منانا صحیح ہے۔ دونوں غلط ہے، دونوں صحیح نہیں۔ تو آج اللہ کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، اور آپ کو جانکاری نہیں ہے، نالج نہیں ہے، آپ نے حلال کہہ دیا، حرام کہہ دیا نہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت بولو جس کی تمہیں نالج نہ ہو۔ اللہ کے بارے میں تو ایسی کوئی بات مت بولو۔ تو زبان سے سب سے بڑا جو کرائم ہو رہا ہے، دیکھیے شرک ہو رہا ہے۔ ابھی ربیع الاول کے بعد کا جو مہینہ آ رہا ہے ربیع الثانی، وہ مہینہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر اس مہینے کو کہا جاتا ہے بڑے پیر صاحب کا مہینہ۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں منائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 11ویں منانے سے غوث، ان کا نام لوگوں نے غوث رکھا ہے، وہ غوث خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ آج اپنی زبان سے اس طریقے کی باتیں کہہ کر کے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ یہ زبان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ جو زبان سے بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، جو موبائل کے آنے کے بعد زیادہ بڑھ گیا ہے، جھوٹ بولنا۔ موبائل پر ہم نے کال کیا، کہاں ہو؟ ابھی ہیں 100 کلومیٹر دور، اور ہم کہہ کے آ رہے ہیں بس 5 منٹ میں آ رہے ہیں۔ 5 منٹ میں کیسے آؤ گے؟ ہوائی جہاز سے آؤ گے؟ جھوٹ عام ہو رہا ہے موبائل کے آنے کے بعد، جبکہ اللہ کے نبی نے جھوٹ کو اتنا خطرناک گناہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا
آپ سے پوچھا گیا یکون المومن جبانا، کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یکون المومن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج عدالتوں میں چند ٹکوں کے بدلے لوگ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور دوسرا سب سے بڑا گناہ وہ عقوق الوالدین،